آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے واک کے حوالے سے کہ واک کو صحیح طریقے سے کس طرح کیا جائے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ واک کرتے ہیں اور یہ 8 غلطیاں آپ کرتے ہیں تو اس واک کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بلکہ الٹا آپ کو نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ واک نہ صرف ہماری مجموعی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، بلکہ یہ بہت سی بیماریوں میں جیسے ڈائبیٹک اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی ہماری مدد دیتا ہے۔ ڈاکٹرز ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو روزانہ واک کرنے کا مشورہ لازمی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے موڈ میں بھی تبدیلی لاتے ہیں۔ بہت سے لوگ واک تو کرتے ہیں، لیکن اگر یہ صحیح طریقے سے کی جائے تو یہ اور بھی مفید اور مؤثر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو ورزش اور سخت کام کیے بغیر ہمارے جسم کو صحت مند رکھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ واک کرنے کے دوران بہت سی غلطیاں کر سکتے ہیں؟ واک کرنے کے دوران ہم جو 8 غلطیاں کرتے ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، پالتو جانور کے ساتھ واک کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پالتو کتے یا کسی اور چیز کے ساتھ سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن یہ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے کتے کے پٹوں کو کھینچتے ہوئے واک کرتے ہیں ان میں فریکچر اور چوٹ کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور کتے کی وجہ سے آپ کا توازن یہ بھی خراب ہو سکتا ہے، آپ کے کندھوں پر ایکسٹرا دباؤ بھی پڑ سکتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کو موچ کے ساتھ ساتھ کہنیوں پر چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کتے کے ساتھ واک کرتے ہیں تو آپ اپنے بائیں جانب احتیاط کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، پوزیشن کو سیٹ کرنا۔ اگر ہم اپنی کمر کا پوسچر صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو یہ ہماری صحت کو متاثر کر دیتا ہے۔ اگر آپ آگے یا پیچھے کی طرف جھکاؤ کے ساتھ چلتے ہیں تو اس سے دباؤ پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو کمر کا درد اور کھولوں کے درد میں آپ کو مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کمر کو سیدھا رکھیں اور سیدھا چلیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی کمر کے نچلے حصے پر وزن بھی نہیں پڑے گا اور آپ کو موچ اور درد کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 3، پاؤں کی پوزیشن۔ جب ہم واک کرتے ہوئے قدم اٹھاتے ہیں تو اسے دوبارہ اٹھانے سے پہلے اپنی ایڑی کو زمین پر لگائیں۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا اور اپنے پیروں کو زمین پر تپاتا ہے یا اپنے پیروں کے بالز پر چلتا ہے تو آپ کو بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ فلیٹ پاؤں سے چلنا آپ کے کھولوں اور ٹخنوں میں درد کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر آپ واک کرتے ہوئے انگلیوں کے بل چلتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ سیر کے بعد اگر آپ کے پاؤں تھک جاتے ہیں تو یہ آپ فٹنس ٹرینر سے آن لائن بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، کندھے اوپر کرنا۔ اگر آپ واک کرتے ہوئے اپنے کندھوں کو اونچا کر کے چلتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ عادت آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ تناؤ کے ساتھ چلنے یا کندھے اونچا کر کے چلنا آپ کی گردن میں درد کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آپ اپنے کندھوں کی پوزیشن کو اچھا رکھیں اور آرام دہ رکھیں۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے کندھوں کو زبردستی پیچھے کی طرف نہ کھینچیں اور نہ ہی باہر کی طرف دھکیلیں، بلکہ ایسا کرنے سے آپ کے کندھوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، بازوؤں کا استعمال کرنا۔ جب آپ چلتے ہیں تو بازو کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ آپ کے توازن کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چلتے وقت بازو کا استعمال نہیں کرتے تو خون کے بہاؤ کا مسئلہ یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے بازو بھی ساتھ پلتے ہیں تو یہ آپ کے ٹیشوز کو طاقت بھی پرووائڈ کر دیتا ہے، اور یہ آپ کا بیلنس بھی اس کے ساتھ اچھا رہے گا۔ نمبر 6، جوتوں کا استعمال۔ وہ جوتے جو سخت ہوتے ہیں یا 1 سال پرانے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے جوتے سخت یا بھاری ہے تو یہ آپ کے پٹوں میں درد کا باعث بنے گا، اور اس لیے ہمیشہ واک کرنے کے لیے آرام دہ اور سافٹ جوتوں کا استعمال لازمی کر لیں۔ نمبر 7، بڑے بڑے قدم کے ساتھ چلنا۔ اگر آپ واک کرتے ہوئے زیادہ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں یا بڑے بڑے قدم لیتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ عادت ہماری مجموعی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔
جب آپ بڑے بڑا قدم لیتے ہیں تو یہ اضافی وزن آپ کی پنڈلیوں اور آپ کی نیز پر پڑتا ہے اور وزن پر یہ ان پہ وزن ڈال دیتا ہے. دباؤ کی وجہ سے اور پریشر کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہوگا. اور سیر کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھیں تاکہ آپ کے باڈی کا پوسچر صحیح رہے، اس سے آپ کی باڈی پر مثبت اثرات پڑیں. نمبر 8، پیٹ کے پٹے. یہ ایک ایسی عادت ہے کہ جسے اگر ہم واک کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں تو اگر آپ پیٹ کے پٹے یعنی سخت کر کے چلتے ہیں تو اس سے آپ کے کمر کے نچلے حصے میں جو درد ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں. تو تندرستی اور انسانی جسم کے جوڑوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیشہ سیر کرنا چاہیے، واک کرنا چاہیے. ہلکی پھلکی واک بہت زیادہ ضروری ہے. روٹین میں تازہ ہوا میں سیر کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کے تمام اعضاء صحت مند رہیں. اور ہمیں امید ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ان تمام 8 ٹپس پر عمل کیا تو آپ واک کے صحیح فوائد حاصل کر سکتے ہیں. چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ. اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.